بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور پھر سے ہم اس سلسلے کی طرف چلتے ہیں کہ جو کہ پریس کانفرنس میں ایک دوسرے پر الزام لگائے جاتے ہیں. مصدق ملک صاحب یہ کہتے ہیں جی کیا ملک کے تمام ادارے سازشی ہیں. اور پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کی بھی پریس کانفرنس ہمارے سامنے آتی ہے. یہاں پہ کہیں نہ کہیں ادارے کا نام لے کے ایسا لگتا ہے کہ وہ جلتی پہ آگ تیل ڈالنے والی بات ہے کہ جی ادارے کا نام لو اور ایک پارٹی کو اس کے خلاف جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جائے, جبکہ وہ پارٹی بھی کہتی جی ہماری جان ہے ادارے, اور پتہ نہیں کس قسم کا ایک لفظ بھی انہوں نے استعمال کیا. وہ اپنی طور سے اپنی صفائیاں دینے کے لیے تیار ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں یا رانا ثناء اللہ صاحب ہوں, یہ توشہ خانہ کو بھی لے کے بیٹھتے ہیں جی. 15 کروڑ کی انگوٹھی کا بھی ذکر آتا ہے بیچ میں کہ وہ کہاں چلا گیا. طلال چودھری صاحب کے بھی بیانات ہمارے سامنے آتے ہیں. طلال چودھری صاحب یہ کہتے ہیں خوبصورت اور پاپولر جو ہے وہ جیل میں جا کے رہے گا, کب جائے گا یہ نہیں پتا, لیکن انہوں نے جو ہے ایک نجی ٹی وی میں بات کرتے ہوئے کہا کہ خوبصورت اور پاپولر کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, جو انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا. ان تمام باتوں پہ بات کرتے ہیں. جی مسرت شاہ صاحبہ کیا کہتی ہیں ان سب باتوں پہ؟ سنا مزے کی بات ہے کہ آپ یقین کریں پاکستان کی عوام جو ہے نا ایون وہ یہ ایک ڈرامہ دیکھ رہی ہے کہ اب ان کے پاس اب نیکسٹ ایشو ان کے پاس کیا ہوگا. اب ان کے پاس توشہ خانہ والا الزام, اب جو بھائی جس مطلب یہ اگر پیسے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے باہر سے آئیں ملک کے اندر اور ہاسپٹلس بنے وہ زیادہ بہتر ہے, یا پبلک پراپرٹی سے سارے پیسے ہڑپ کر کے آپ باہر جا کے اپنے فلیٹس بنائیں, پراپرٹی بنائیں, بچوں کو سیٹل کریں, ساری علاج وہاں پہ کروائیں, میٹنگز وہاں پہ کریں, سیاست وہاں سے چلائیں, وہ بہتر ہے. پھر توشہ خانہ پہ الزام, تو خان صاحب نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ جو گفٹ ملتا ہے اس کو آپ سیل کر کے انہوں نے اپنے لیے نہیں خرچ کیے, جو ڈکلیئر نہیں کیا نا, مسئلہ یہ نہیں وہ ڈکلیئر کرنے کے وہ دیکھیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ سب کے جو نا لے کے آئے کہ جو گاڑیاں لے کے گئے تھے, کوئی 4 گاڑیاں لے کے گیا ہے, کوئی 1 گاڑی لے کے گیا ہے, کوئی کیا چیز لے کے گیا, باقی تو سب لے کے گئے خالی کر کے, توشہ خانہ کو خالی رکھ کے باقی تو لے کے گئے. دیکھیں الزام ایک کے بعد ایک سے بات نہیں بنتی, پھر خان صاحب پہ دوسرا الزام, پھر ایک فارن فنڈنگ, پھر فارن فنڈنگ تو ہے ہی نہیں. پہلی بات تو وہ فارن فنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک پیسہ لیا جائے جو پاکستان کو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جائے, وہ کیا یہ جو ہے نا غلط ہے کہ آپ باہر سے پیسے لیں اور پارٹی کو بھی سموتھ طریقے سے چلائیں, اور یہاں پہ پاکستان میں جو ہے نا ہاسپٹلس بنائے. انہوں نے کوئی آپ بتائیں نا کہ خان صاحب نے پیسے باہر سے لیے اور یہاں پہ جو ہے نا کسی جو ہے نا غلط کام کے لیے استعمال کیے گئے. یہاں پہ یا تو دہشت گردی کو پھیلایا گیا. مریم نے کہا یہ تو ڈکلیئر ہو چکا, ثابت ہو چکا ہے کہ بڑی آرگنائز طریقے سے پیسہ آیا اور وہ ملک کے لیے پلاننگ کے تحت استعمال کیا جا رہا تھا. کبھی بھی نہیں, یہ تو وہ کہہ رہی ہے نا, کیونکہ وہ تو ماشاءاللہ وہ کہہ رہی ہے جن کا مطلب بیک گراؤنڈ سب کو پتا ہے. دیکھیں بات یہ کہ ان کو بار بار کوئی نہ کوئی ایشو چاہیے خان صاحب کو. اب کرنٹ ایشو کیا لے کے آئیں گے کہ خان صاحب کی کیریکٹر اسیسینیشن کریں گے کہ یہ ایسا ہے وہ ایسا, اور ان کا کوئی بیان اب سیل بھی نہیں ہو رہا مارکیٹ میں. سارے 3rd کلاس گھٹیا اپنے اوپر. اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب انسان گرتا ہے نا, جب جن کا زوال آتا ہے نا تو اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں. بیسیکلی ان کا زوال ہے, ملک میں ان کا زوال ہے, جس کی وجہ سے یہ گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں. کریں آپ فارن فنڈنگ جن کو آئی ہے سب کو پتہ ہے, کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کراچی کے حالات خراب رہے, یہ کہاں سے پیسہ آیا تھا, کون کہاں سے لیتا تھا, اور اسلحہ کیسے آتا تھا, یہاں پہ مرڈر کس طرح ہوتے تھے کراچی کے اندر, کس طرح حالات خراب رہے. فنڈنگ تو یہ ہوتی ہے جو بلوچستان میں ہو رہا تھا, یہ ساری چیزیں یہ فنڈنگز ہوتی ہیں جب آپ پاکستان میں حالات, پاکستان کو اسٹیبل رہنے ہی نہ دیں, پاکستان میں اتنے حالات خراب کر دیں کہ باہر کے لوگ جو ہے نا وہ کہیں کہ پاکستان تو بہت ہی جو ہے نا ویک اسٹیٹ ہے. دیکھیں خان صاحب نے اسٹیٹ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے that is not a foreign funding. وہ بھی ڈکلیئر ہوا that is not foreign funding. ٹھیک ہے, یہ ہماری جو ہے نا قانون میں بھی ہے کہ آپ اپنے پالیٹکس کو چلانے کے لیے. الیکشن کمیشن تو کہہ چکا نا آپ کے بارے میں, الیکشن کمیشن بھی تو دیکھیں جس دن یہ سارے ادارے جو ہے نا پاکستان کے الیکشن کمیشن ہو گیا یا میں ایون جوڈیشری ہو گئی, جب تک یہ سارے ادارے جو ہے نا ملک کے لیے, ملک کی مفاد کے لیے
کام نہیں کریں گے ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ یہ کہنے چاہ رہی کہ وہی حقیقی آزادی والی بات جو ہے وہ ہو جائے گی. ادارے سارے ادارے. میں رانا گلزار طاہر صاحب کی طرف چلتی ہوں اور حقیقی آزادی پہ بات کرتے ہیں. رانا گلزار طاہر صاحب یہ حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے؟ عمران خان صاحب نے پھر جو ہے 13 اگست کو کہہ دیا کہ جی حقیقی آزادی کیا حاصل کرنے کا جو ہے پوائنٹ آ چکا ہے. فواد چودھری صاحب نے بھی کہا اور عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کیا ہے حقیقی آزادی؟ حقیقی آزادی یہ ہے خان صاحب جھوٹ بولیں قوم سے کچھ بھی بولیں بولے خان صاحب سچے. حقیقی آزادی یہ ہے اور اس کو خان صاحب کو بتائیں نا کہ بھئی خان صاحب آپ یہ جو قوم سے وعدے کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد آپ ایک کے بعد دیگر قوم سے جھوٹ بول رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے اور یہ یو ٹرین ہے. اور یہی حقیقی آزادی خان صاحب کی نظر میں کہ بس میں صادق الامین ہوں اور وہ صادق الامین جو جھوٹا شخص ہے اور وہ صادق الامین کہلا رہے ہیں. بہرحال جج صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ان کو ڈگری دی ہے صادق الامین کی توبہ نعوذ باللہ کہ صادق الامین ایک ہی شخص ہے وہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے ان کے علاوہ کوئی بھی صادق الامین نہ ہے نہ ہوگا. وہ باقی سب جھوٹے ہیں مکار ہیں عیاش ہیں. ان کے خلاف یہ اتنے بڑے جھوٹے ہیں انہوں نے قوم سے بڑے سنہری خواب دکھائے اور اقتدار میں آنے کے بعد کسی ایک شک پہ عمل نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی ہم احتساب کریں گے آج تک کہہ رہے ایون کہ جی پیسے باہر لے گئے اس نے یہ کیا بہت ساری باتیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب آپ نے کسی ایک شک پہ عمل کیا؟ آپ نے کوئی ایک ادارے کو مستحکم کیا؟ آپ کے خلاف میں کہہ رہا ہوں کہ جب آئینی نو کانفیڈنس آیا آپ نے انہی عدالتوں کے فیصلوں کو پیروں میں روند دیا. یہ حقیقی جمہوریت کی باتیں ہیں. اور پھر کہتے جی عدالت رات کو 12 بجے کیوں لگی؟ تو جناب آپ کے لیے بھی عدالتیں رات کو 12 بجے لگی. آپ نے بھی حنیف عباسی کے لیے رات کو 12 بجے عدالت لگائی تھی. آپ کو بھی ابھی جو فیصلہ ہوا تھا الیکشن میں رات کو یہ حمزہ شہباز کا تو الیکشن عدالت اسی دن رات میں لگی. جناب آپ کیوں لگی عدالت؟ آپ نے جب آپ کو حکم دیا عدالت نے تو عدالت کا فیصلہ آپ نے تسلیم کیوں نہیں کیا؟ عدالت کو اپنا فیصلہ تسلیم کرانا تھا آپ کرتے نا. پھر اس کے بعد آپ خود ہی کہتے ہیں اداروں کو جو کچھ آپ نے کہا قوم گواہ ہے. میں یہ کہنا نہیں چاہتا آپ سب سے بڑے جھوٹے. آپ نے اداروں کو قوم سے لڑانا شروع کر دیا. آپ نے قوم کو اور اداروں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا صرف اس بنیاد پر کہ جی میں ایک اچھا انسان ہوں. بھئی کوئی اچھائی ثابت تو کیجئے. آپ کہتے ہیں کہ جی ان سب کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں تو آپ کے بچے کون سا رائیونڈ میں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کے بچے تو خود یورپ میں ہی پڑھ رہے ہیں وہی پڑھے. دیکھیے مسئلے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے اولاد تو انہی کی ہے. سلمان اور قاسم اولاد تو ان کی ہے. کہیں ان کی اولاد نہیں ہے؟ کہیں ان کی اولاد نہیں ہے؟ جناب آپ کی اولاد. دیکھیے آپ چپ رہیے. آپ بات نہیں کیجیے. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ بات نہیں. مجھے تم سے زیادہ بولنا آتا ہے. ابھی آپ خاموش ہو جائیں گی. بات یہ ہے چیخنا نہیں ہے. آپ بات سنیں. آپ جس ایماندار کی بات کرتے ہیں وہ عیاش آدمی ہے. وہ پاکستان کا خیرخواہ ہو نہیں سکتا. وہ اسرائیلی ایجنٹ ہے. میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو. وہ اسرائیلی ایجنٹ ہے. وہ اسرائیل کا ایجنٹ ڈالانا چاہتا ہے اور اس قوم کو پتہ چل جائے گا. اس قوم کو معلوم ہوگا. آپ یہ دیکھیے گا آپ کیا کر رہی ہیں. آپ اس کے اہلکار ہیں. آپ ملک دشمن لوگ ہیں. آپ کے خلاف آپ کا جگہ جیلوں میں ہے. آپ کو جیلوں میں جانا ہوگا. کوئی نہیں روک سکتا. تم سب سلطانی گواہ بنو گے اور سارے پیپلز پارٹی کا روک کرو گے. آپ کو ہم بتا رہے ہیں. آپ کو کیا پتا. آپ لوگ جھوٹے لوگ ہو. اس قوم کو جھوٹ اور گمراہی. اگر کہیں غلطی ہوئی ہے ان کے خلاف احتساب ہونا چاہیے. یہ خان صاحب کرتے نا 3 سال 7 مہینے احتساب کرتے. کیوں نہیں کیا آپ نے احتساب؟ آپ بات کرتی ہیں. چھوڑیے آپ ہماری بہن کی جگہ ہیں. میں آپ سے فالتو بات نہیں کرنا چاہتا. آپ وہ بات کریں جو سمجھ میں آتی ہے وہ بات کیجیے. رانا صاحب بات یہ ہے آپ کو بات کرنے نہیں آتی. فیڈریشن ہمارا ہائی نہیں ہوتا. یہ خان صاحب کا ہائی ہو رہا ہے. خان صاحب پاگل ہوئے ہوئے. رانا صاحب میں گزارش کروں گا. ارے آپ کو اتنا ہی اعتماد اپنے اوپر ہے. آپ کو اتنا ہی اعتماد ہے اپنے اوپر. آپ کو اتنا ہی اعتماد پکار سے بیٹے نہیں بڑھتی. بات کر رہی ہیں. آپ چھوڑیں. پانی آپ پیے. پانی آپ کو ضرورت ہے پانی کی. آپ کو ضرورت ہے. پاگل ہوئے سارے لوگ. آپ کا دماغ خراب ہوا ہے. پانی کی بھی ضرورت ہے. دوا کی بھی ضرورت ہے. علاج کرائیے اپنا. ہم تو بالکل ٹھیک ہے. چیخو پکار سے رانا صاحب چیخو پکار سے بات کا وزن نہیں بڑھتا. آپ بڑے مزے کی بات یہ بڑھا کر بات کرنے کا